السلام علیکم، خوش آمدید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد ضمیر صاحب۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ریسنٹ کنفلکٹ ہوا ہے یو ایس اور وینیزویلا کنٹری، دو کنٹریز کے درمیان میں۔ تو سر بیسیکلی یہ کنفلکٹ جو ہوا ہے یو ایس اور وینیزویلا کے درمیان میں، اس کے اوپر ایک تو روشنی ڈالیں کہ کس حد تک یو ایس کی طرف سے جو ایکٹ ایک ہوا ہے اور اس کی مطلب کیا یہ ایکٹ صحیح ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں اس ایکٹ کو مطلب اس طریقے سے ویٹو کر رہے ہیں، ان سینس کہ نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایکٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ شریار۔ دیکھیں جو آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو دنیا میں بہت سارے کنفلکٹس چل بھی رہے ہیں، لیکن جو ریسنٹلی جو ہوا ہے وینیزویلا اور یو ایس کے درمیان، تو اس میں دیکھیں مطلب اب اس کو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں بھی کچھ اور بھی چیزیں سامنے آئیں، لیکن جو ہماری اپیرنٹلی جو اس کرنٹ سچویشن کے اندر کرنٹ جو 3 جنوری کو یہ ہوا، تو ایوری بڈی از شاکڈ کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا۔ تو جو ناظرین جو نہیں سمجھتے کہ ہوا کیا، تو وینیزویلا کا جو پریزیڈنٹ ہے یو ایس نے ان کو کیپچر کر کے اپنے ساتھ میاں بیوی دونوں کو وہ لے گئے ادھر۔ تو یہ میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ ہوا ہے، میں بھی آئی ڈونٹ نو کہ پہلے ہوتا رہا ہو۔ تو اس کانٹیکس میں جو ہماری بات ہے وہ دیکھیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایکٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، یا دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کمزور لوگوں کو کیسے وہ کیپچر بھی کر لیتے ہیں، اور کمزوری کیا ہوتی ہے اور پاور کیا ہوتی ہے۔ تو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یو ایس تو ابھی ظاہر ہے سپر پاور بھی ہے، اور ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، اور جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے اوپر وہ تھوڑا سا ایگریسو اٹیک بھی کرتے ہیں۔ تو لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ کمزور بھی ہیں۔ کس وجہ سے کمزوری ہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ دوسرا اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کے اندر سمپل کنسیپٹ ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے آگے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اب ظلم کے آگے آپ کھڑے اس وقت ہی ہو سکتے ہیں جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں۔ اب پاور کیا چیز ہے، یہ اس کو بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت ہی شارٹ سائٹڈ میں پاور میں فیل کرتے ہیں کہ جیسے میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس یہ چیز ہو، ابھی فوراً ہو، میں جھوٹ بولوں، میں صحیح کروں، وہ کچھ بھی کروں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر سمجھ رہا ہوں کہ میں پاورفل ہوں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو آر پاورفل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آگے تھوڑے سے آگے چلے جائیں گے، نہیں کہتا کہ یار مجھے 10 سال میں کچھ چیز اچیو کرنی ہے میٹیریلی، تو وہ بندہ جو آج کے بارے میں فوراً گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو 10 سال والا ہوگا وہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ اسی طرح 20 سال والا اور زیادہ پاورفل ہوگا۔ 30 سال والا جو سوچتا ہے وہ اس سے پاورفل ہوگا، اور 100 سال والا جو سوچتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارے دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی میٹیریل دنیا کے کسی ریسورس کے پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے ایتھکس کو تھوڑا سا بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور اندیش ہو جاتے ہیں، تو وہ پاورفل ہیں۔ اب وینیزویلا کا دیکھیں نا، یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ جس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا اٹھا کے ان کو لے گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے ان کا؟ انٹرنل کوئی مسئلہ ہے، انٹرنلی وہ ویک ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایشو کیا تھا، مطلب یہ میرے خیال میں کافی پرانا چل رہا ہے ان کے ساتھ، 2013 سے میرے خیال میں۔ یہ کیا نام ہے ان کا پریزیڈنٹ صاحب؟ موراڈو، ٹھیک ہے، وہ جو پریزیڈنٹ ہیں، اور ان سے پہلے بھی کوئی تھے، اور ان کے ساتھ شویز، ہاں شویز، تو جن کے ساتھ ان کی چل رہی تھی کہ آئل کے اوپر، کیونکہ یہ ون آف دا کنٹری ہیں جو ون آف دا بگ کنٹری جن کے پاس آئل کے ریزرو سب سے زیادہ ہے، تو دنیا کی نظر ان کے اوپر ہے۔ تو اب آپ اس میں خود ہی آپ سوچیں کہ مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو کسی ممالک کو کمزور کرتی ہے، جو ہم نے لیسن لینا ہے نا، اور کون سی ایسی چیز ہے جو کسی کو پاورفل بناتی ہے۔ تو ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو برصغیر ہے، سب کنٹیننٹ، اس میں بھی ایسا ہوا کہ ہمارے مسلمان جو لوگ تھے یہاں پہ بادشاہ تھے، اور ان کے اندر کیا کمزوریاں تھیں، اور پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی یہاں پہ، اور انہوں نے کیسے آپ کو کیپچر کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کمزوریاں ہیں. کیا ہمارے پاس ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس دنیا آ جائے, تو دنیا اگر میں اکیلے ڈھونڈنے کے لیے کوشش کروں گا تو نہیں آئے گی نا, جب تک کہ میں ایز اے قوم اکٹھے نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, ایز اے قوم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, کولیبریشن نہیں ہوگی, اور ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہم سارے, اس وقت اب ہماری ایز اے قوم کے طور پہ ہم پاورفل نہیں بن سکتے. تو وینزویلا کے بھی میرا خیال ہے یہی ہے ان کی, ایک تو ان کی کمزوری ہے کہ وہ خود ہی میں بھی کیسی ایسی چیزوں میں شارٹ ٹرم چیزوں میں پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. دوسرا جو یو ایس ہے اس نے بھی ایک ایگریسونیس دکھائی ہے نا, مطلب یہ اگر کسی سوورنٹی کسی کو کے اندر آپ بغیر بتائے جنگ کرتے ہیں یا کوئی ایسی کرتے ہیں, تو یہ تو دیکھیں اسلام میں بھی نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو وارن کرتے ہیں تو آپ وارن کرتے ہیں کہ یہ میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, میں آتا ہوں, اب چھپ چھپا کے آپ سپائی کر کے اور وہاں پہ حملہ کرتے ہو, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ رائٹ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سر آپ پریویس مطلب ڈیکیڈز میں دیکھیں آپ کہ یو ایس نے مطلب بہت سارے جو ہمارا مشرقی خطہ ہے اس میں بہت سارے ممالک کو قابو کرنا چاہا ہے, ان کو مطلب آپ کہہ لیں کہ جس طرح عراق ہو گیا, سیریا ہو گیا, اچھا یہ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو ایک بگ پکچر دیکھ رہا ہے یو ایس. انڈیا پاکستان کو جس طریقے سے, کیونکہ چھوٹے کنٹریز تھے, ڈیکولونائز کیے گئے تھے بائی دا برٹش اور یو ایس کی طرف سے, پھر یو ایس نے ان کو نیوکلیئر پرولیفریشن کی طرف سے ہولڈ کرنے کی کوشش کی کہ اپنے نیوکلیئرز آپ ڈسمینٹل کرو. چلیں اس میں پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, انہوں نے ڈسمینٹل نہیں کیا, لیکن کچھ میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ تھا اور لیبیا جنہوں نے ڈسمینٹل کر دیے تھے اپنے نیوکلیئر پروگرامز. تو کیا مطلب اب جو ساؤتھ ایشیا جو ریجن ہے اسے تو یہ چیز اس کی جو بیوروکریسی ہے, ٹیکنوکریسی ہے, اس کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی جدھر یو ایس مطلب اپنا روب یا دبدبہ دکھانا چاہتا ہے وہاں پر اس قسم کی ایکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جس طرح پریویس اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ تھا اس میں ایران کے ساتھ جو ایک بمبارڈمنٹ کی گئی اس کے B-52 سے, تو کیا یورپ کو ایک دھچکا لگے گا کہ یو ایس اب جو ہے یورپ کی طرف ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, کیونکہ وینزویلا تو پارٹ ہے ایک یورپین کنٹریز کا, تو کیا یورپین جو اسٹیٹس ہیں وہ اس چیز کو مطلب دیکھیں گی کہ یار اب ہماری باری ہے کہ اب ہم کہیں جو ہے ایشیا کی طرح اس میں نہ آ جائیں سینیریو میں؟ نہیں, وہی ہے نا کہ دیکھیں جو آج کل کی جو سپر پاور ہے, اب اس کانٹیکس میں دیکھیں نا کہ جو کیپٹلزم ہے بیسیکلی, تو اس سینیریو کے اندر ہیں نا ہم سارے. تو میرے خیال میں یہ جو وینزویلا کے اندر سوشلزم کا بھی معاملہ ہے کہ وہ سوشلائز جو نظام ہے اس کی طرف بھی ان کا رجحان ہے, جس کی وجہ سے ایک دوسرے نظام کو نا تھریٹ فیل ہوتی ہے. تو کیپٹلزم جیسے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک نظام ایسا ہے کہ جو پرائیورٹی جو ہے نا وہ پیسے کو دیتا ہے, بزنس کو دیتا ہے, یا دنیا کی کوئی بھی آپ کے پاس مال و دولت ہے اس کو دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایون دو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی بیسس جو ہے نا وہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا کہ ہمارا نظام یہ قائم ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہم انڈیویجول سطح پہ دیکھیں یا ایون قوم کی سطح پہ دیکھیں تو ہم سارے میٹیریل کو, دنیا کو, پیسے کو نمبر 1 پرائیورٹی دی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کسی طریقے سے جلدی ملے تاکہ ہم سکسیزفل ہوں. جبکہ اللہ کے نظام میں جو ہے نا وہ سکسیس جو ہے یا ایون دنیا کی بھی سکسیس, وہ بیسس ایسی نہیں ہے کہ جیسے آپ بالکل ہی گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں بالکل نچلی سطح پہ اور پھر آپ زیادہ پاور لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ اس پورے نظام کو ایک سمجھتے ہیں اپنے اوپر لاگو, تو یو ایس کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی کیپٹلزم ہے نا, لیکن ایک سٹرکچرڈ, ایک فارمل, ایک کیپٹلزم ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنے ریزروز, اپنے پیسے کو ہی اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے ایز اے قوم دیکھ رہے ہیں, ایز اے انڈیویجول سطح پہ نہیں. ہم تو ایز اے انڈیویجول سطح پہ ہے نا کہ یہ میری, وہ میری. وہ ایز اے قوم کی سطح پہ ہیں کہ یہ ہمیں ریزروز مل جائیں, ہمیں یہ ملک ہے جی, ہمارے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا ہم اس کو دبا دیں یا وٹ ایور, لیکن دنیا کا ہی کوئی نہ کوئی
ان کا ڈیکورم ہے, ٹھیک ہے, لیکن لانگ سائٹڈ ہے, ایز اے قوم ہے. اس لیے جو لوگ انڈیویجول سطح پہ ان کو اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ایک انڈیویجول سطح پہ اپنا کر رہے ہیں, اپنے لالچ میں ہیں, اور ایک قومی سطح پہ وہ ایک لالچ میں ہے تو دونوں مطلب اس طرح پرائرٹی نمبر 1 اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو پرائرٹی نمبر 2 ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن پرائرٹی نمبر 1 رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی کمزور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مقابلے میں وہ پاورفل ہے کیونکہ وہ قومی سطح پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہے نا انڈیویجول سطح پہ دیکھ رہے ہیں. ہم بکتے اس لیے نا کہ میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں. اب وہاں پہ جو مطلب وینیزویلا کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنل مسائل نہیں ہوں گے؟ وہ ایسے ہی آگے ہوں گے. وہ تو ان کا مطلب آپس میں بکھرے ہوں گے, یونائٹ نہیں ہوئے ہوں گے. تو کوئی نہ کوئی کسی نے خبر دی, کوئی ان کے خلاف ہوا ہوگا, کسی کو بینیفٹ جیسے اس نے کہا ہے کہ میں نے دیا ہے کسی کو, ٹھیک ہے. تو وہ تبھی دیا ہے نا کہ ایک بندے کو آپ خرید تبھی سکتے ہیں جب وہ قومی سطح پہ نہیں سوچتا, وہ سوچتا ہے انڈیویجولزم میں, تو اس لیے کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے. تو تھریٹ تو ہے سب کو کہ یہ چیزیں ایگریسو نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی مسئلے ہیں, مسائل ہیں تو اس کو ٹیبل پہ کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جبکہ اسلام کا اس کے اپوزٹ ہمارا جو صحیح اسلامک کنسیپٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے میں خود ہوں, میں اگر ترقی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ لوگ وہ بھی ترقی کریں. میں اگر ایز اے ملک ترقی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے وہ بھی ترقی کریں, ٹھیک ہے. تو وہ نظام ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام ہے جس کی وجہ سے آپ بھی آگے بڑھیں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ بھی آگے بڑھیں گے, نہ کہ صرف یہاں پہ کامیاب ہوں گے بلکہ آگے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. تو اوور آل ہم جو اس کے اندر دنیاوی کسی لالچ بینیفٹس کے اندر ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, یہ چل رہا ہے نظام. جزمیر صاحب, یہ جو اگزامپل سیٹ کی گئی ہے یو ایس کی طرف سے کہ اگر آپ کی کوئی لیڈرشپ آپ کے جو مقاصد ہیں اس میں آپ کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی یا آپ کی پرائرٹی سے الائن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, سو آپ اس کو ادھر ہک اور بائی کروک اس کو اس پوزیشن سے, اس لیڈرشپ سے ہٹا دیتے ہیں. کیا یہ اگزامپل باقی جو کنٹریز ہیں جو ایڈوانس کنٹری ہیں انٹرنیشنل لائک چائنا ہے, جیسے چائنا کا ویتنام کے اندر کنفلکٹ چل رہا ہے, اسی طرح جو رشیا ہے اس کا یوکرین میں چل رہا ہے, تو کیا وہ اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ دیر از نو نیور اینڈنگ, یہ ایک سے دوسری تیسری, یہ جسٹ لائک کنٹیجیس, اور یہ اس کا امپیکٹ ایون لائک ہمارے پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے کہ سو مینی ادر کنٹریز جو پاکستان کو لائک نہیں کرتی, لائک افغانستان ہے یا آپ کا انڈیا ہے, سو دے کین ڈو دا سیم تھنگ ہیئر. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ یعنی بالکل یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ جو ایگزامپل انہوں نے سیٹ کی ہے یہ سب کے لیے تھریٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یورپین ممالک ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگلا نمبر ہمارا ہے, تو اسی طرح کوئی بھی جس کے پاس پاور ہے, دنیا کی کوئی پاور ہے, وہ ان ایتھیکلی کوئی چیز سٹیپس اٹھا سکتا ہے اور کسی ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ جو کہ ان کی سوورنٹی کے اوپر ایک تھریٹ ہے اور ان کی ایگزسٹنس کے اوپر تھریٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور یہ ایسی ایگزامپل جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہونی چاہیے, اور بلکہ ایسے ممالک جو مور پاورفل ہیں جیسے چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ بھی اسی طرح کے چھوٹے مطلب ہتھ کنڈوں پہ آ جائیں, ان کو اپنی فراخ دلی اور بڑا دل کر کے ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو ظالم ہے اور ظالم کے اگینسٹ مطلب ایٹ لیسٹ بات کرنی چاہیے, تو تاکہ یہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس طرح کا انیشیٹو نہ لے سکے.